السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ انسان جانتا ہے کہ اس نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے۔ اپنے گناہ کا اعتراف سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، اور اس سے روگردانی کرنا، اپنے گناہوں کا ملبہ کسی اور کے سر پر ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جو اپنے گناہوں کا اعتراف ہی نہ کرے، وہ کھلا جھکے گا کیسے؟ وہ تو دوسروں کو جھکانے میں لگا رہتا ہے۔ تو گناہ کے بعد انسان کا پہلا کام کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اعتراف۔ دنیا نے ایسا نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ جو کیا آپ نے یا میں نے کیا۔ ہم اپنے گناہوں کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں۔ ہم اپنی جانوں پر ظلم خود کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم اپنے دشمن خود ہوتے ہیں۔ گناہ کا اعتراف ہمیشہ بہت ضروری ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ گناہ کو خود پر سوار نہیں کرنا، ورنہ اس غلط راستے سے صراط مستقیم پر آ جانے کے بعد آپ چل نہیں پائیں گے، اور شیطان آپ پر غالب آ جائے گا، کیونکہ وہ تو بیٹھا ہی صراط مستقیم سیدھے راستے کے درمیان میں ہے۔ بس یہ لیولز پاس کرنے ہیں۔ گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد انہیں سر پر سوار نہیں کرنا۔ دنیا آپ کو بار بار آپ کے گناہ یاد کروائے گی، مگر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اور پھر ہم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ ہم نے چوری کی تو اس کا اعتراف کریں گے۔ ہم نے کوئی حرام کام کیا تو اس کا اعتراف کریں گے۔ ہم نے حرام تعلقات بنائے، ہم اس کا اعتراف کریں گے۔ ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی یا کوئی فحش کام کیا تو ہم اس کا بھی اعتراف کریں گے، مگر دنیا کے سامنے نہیں۔ اپنے گناہوں کو دنیا کے سامنے نہیں لاتے۔ ہاں، جو گناہ پہلے سے ہی سب کو پتہ ہے، وہ تو پتہ ہے۔ اگر کسی انسان کا دل دکھایا تو اس انسان سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، مگر جن گناہوں کو اللہ نے چھپا لیا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یعنی ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے چھپائے ہوئے راز کو ہم لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیں۔ اعتراف کر لیا اللہ کے سامنے تو اب باری ہے معافی کی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، گناہ کے اعتراف کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ الغفار سے مغفرت طلب کرنی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ الغفار ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہماری بھول کو درگزر کرے گا۔ الغفار ہی ہمیں پناہ دے گا اور ہمیں ڈھانپ لے گا۔ ہمیں یقین کرنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، اور اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ گناہوں کو ڈھانپ لیتے ہیں اور کسی پر عیاں نہیں کرتے۔ ہم نے الغفار کے مطلب میں ہی پڑھا تھا نا، چھپا لینے والا، ڈھانپ لینے والا۔ تو اللہ ایسا ہی ہے۔ اللہ نہ صرف ہمارے پلٹ آنے پر ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بلکہ انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرتے۔ اللہ اپنے گناہگار بندوں کو رسوا نہیں کرتے، بلکہ ان کے پلٹ آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ کب میرا بندہ لوٹے گا، واپس آئے گا، معافی طلب کرے گا، اور میں اسے معاف کروں گا۔ اللہ تو ہر وقت اپنے بندے کو معاف کرتے ہیں، ہر وقت۔ ہم اس معافی کو تصور بھی نہیں کر سکتے جو ہمیں اللہ کی رحمت میں چھپاتی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مغفرت کے ساتھ ہی رحمت کی طلب۔ اللہ اپنے گناہ گاروں سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت۔ جب وہ پلٹ آئے، ہم گناہ کی معافی اور اس کے مٹ جانے کی چاہت رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی رحمت کے لیے تڑپنے لگتے ہیں۔ الغفار اپنی رحمت سے ہی ہمیں معاف کرتا ہے، اور اسی رحمت سے ہم صراط مستقیم پر دوبارہ قدم جمانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کو پس پشت ڈال کر
صراط مستقیم پر نئے سرے سے نیا سفر شروع کرتے ہیں۔ اور یقین مانیں، معافی مانگنے کا وقت ہاتھ سے بھی نہیں نکلتا، اور انسان کو اس کام میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے، بس جھک جانا چاہیے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کو ہمت ضرور ملی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔